ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک یتیم لڑکا تھا اور اس کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے جھونپڑے کے جس میں وہ رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکے، لیکن قسمت اس پر کبھی مہربان نہیں ہوتی تھی۔ علی کے دل میں ہمیشہ ایک خواب تھا کہ وہ ایک دن مال و دولت کا مالک بنے گا، لیکن اس کے خواب ہمیشہ ادھورے رہتے تھے۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب پتھر پر پڑی جو درخت کے جڑوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ پتھر چمک رہا تھا اور اس کی چمک نے علی کو حیران کر دیا۔ علی نے وہ پتھر اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو ہاتھ میں لیا، ایک روشنی کا جھمکا ہوا اور ایک بوڑھا جادوگر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ جادوگر نے علی کو حیرانی سے دیکھا اور کہا، یہ ایک جادوئی پتھر ہے۔ جس کے پاس یہ پتھر ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ پتھر تمہاری آزمائش بھی کرے گا۔ اگر تم نے لالچ دکھایا تو یہ پتھر تمہیں برباد کر دے گا۔ علی نے شکریہ ادا کیا اور جادوئی پتھر لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچنے لگا کہ اب اس کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو سب سے پہلے اس نے پتھر کو ہاتھ میں لے کر کہا، اے جادوئی پتھر، مجھے ایک بڑا محل دے دو۔ پتھر نے فوراً علی کی خواہش پوری کی اور ایک شاندار محل اس کے سامنے نمودار ہوا۔ علی کی زندگی یکسر بدل گئی۔ وہ دنوں میں امیر ہو گیا اور گاؤں کے لوگ سب اس کی عزت کرنے لگے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، علی کا دل لالچ سے بھرنے لگا۔ اس نے اور زیادہ مال و دولت کی خواہش کرنی شروع کر دی۔ ہر دن نئی نئی خواہشات کرتا اور جادوئی پتھر ان کو پورا کرتا جاتا۔ علی نے زمینیں، سونے چاندی کے خزانے اور نایاب چیزیں مانگ لیں۔ ایک دن علی نے سوچا کہ اگر یہ پتھر مجھے اتنی طاقت دے سکتا ہے تو کیوں نہ میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں۔ اس نے جادوئی پتھر سے کہا، مجھے دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا دو۔ پتھر نے پھر سے اس کی خواہش پوری کر دی اور علی کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اب علی کے پاس نہ صرف دولت تھی بلکہ بے پناہ طاقت بھی۔ لیکن جیسے ہی علی طاقتور بنا، اس کا دل اور زیادہ لالچی ہو گیا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ کوئی اس کی دولت اور طاقت چھین نہ لے۔ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر بھی شک ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ علی نے سب سے کنارہ کشی کر لی اور اپنے محل میں قید ہو گیا۔ اس کی خوشی ختم ہو گئی اور وہ ہمیشہ خوف اور شک میں مبتلا رہنے لگا۔ پھر ایک دن علی کو خیال آیا کہ جادوئی پتھر نے اسے خوشی تو دی تھی، لیکن اس نے سچی خوشی چھین بھی لی تھی۔ وہ اب امیر اور طاقتور تو تھا مگر دل سے بہت خالی اور تنہا تھا۔ علی نے سوچا کہ شاید جادوگر ٹھیک کہتا تھا، یہ پتھر اس کی آزمائش کر لے گا۔ علی نے آخرکار فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی پتھر کو واپس دے آئے گا اور اپنی سادہ زندگی میں واپس چلا جائے گا۔ وہ دوبارہ جنگل میں گیا، وہی درخت ڈھونڈا جہاں سے پتھر ملا تھا اور پتھر کو وہیں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو واپس رکھا، ایک روشنی کا جھمکا ہوا اور جادوگر دوبارہ نمودار ہوا۔ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، علی، تم نے بہت بڑی آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقی خوشی دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ دل کی سادگی اور سکون میں ہے۔ جادوگر نے علی کو دعا دی اور غائب ہو گیا۔ علی اب اپنی سادہ زندگی میں واپس آ چکا تھا، لیکن اس بار اس کے دل میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اس نے سچی خوشی کو پا لیا تھا جو دنیا کی کسی دولت یا طاقت سے نہیں مل سکتی۔ یوں علی نے اپنی باقیہ زندگی سادگی اور سکون کے ساتھ گزاری اور اس کا دل ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کرتا رہا کہ زندگی کی اصل دولت دل کا سکون ہے۔
پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اور مزیدار نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔